بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہوں تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کل 15 اگست ہے، یعنی کہ یوم آزادی ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے. تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے ملک سے محبت، اپنے وطن سے محبت اسلام کی روشنی میں. اور اس عنوان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہم اور آپ ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان سب کے ذریعے ایک مہم چھیڑی گئی ہے، اور طرح طرح کے الزامات، جھوٹے جھوٹے الزامات مسلمانوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. ویسے تو بہت سارے الزامات ہیں، لیکن ایک بہت بڑا الزام، جھوٹا الزام ہم مسلمانوں کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یعنی کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، یہ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے، ان کو عرب سے محبت ہے، مکہ سے، مدینہ سے محبت ہے، یہ اپنے وطن سے محبت ہی نہیں کرتے. یہ ایک جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو اسی بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں. میرے دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر یہ الزام، جھوٹا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جو خود اپنے مفادات کو ہمارے ملک کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اوپر جھوٹا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہمارے ملک کے خلاف جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ہم مسلمانوں کے اوپر یہ جھوٹا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جن کا وطن کے آزاد کرانے میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے اوپر الزام ایسے لوگ لگاتے ہیں جن کے کئی کارنامے، کالے کارنامے اور اسکینڈلز یہ کیمرہ کی آنکھوں نے محفوظ کر لیا ہے، بلکہ ایپسٹین فائل کے اندر ان کا نام ہے. ایسے لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ یہ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، جبکہ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے یہ تو ہندوستان کا چپا چپا اور ہندوستان کی گلی گلی اس کی گواہی دے رہی ہے. اس ہندوستان کو ہم مسلمانوں نے کیا نہیں دیا. آج ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے کئی یادگار موجود ہیں، کیا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے؟ آج ہندوستان کے اندر
مسلمانوں کی یادگار لال قلعہ ہے، جس کے اوپر ہمیشہ جو ہمارے ملک کے پردھان منتری ہوتے ہیں وہ جو ہے جھنڈا پھہراتے لہراتے ہیں، وہ کس کی یادگار ہے؟ مسلمانوں کی یادگار ہے، اور اس سے کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا۔ کہتے کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کو کیا دیا؟ مسلمانوں نے اپنے ملک کو لال قلعہ دیا۔ آپ بولیے، مسلمانوں نے اپنے ملک کو تاج محل دیا، جو صرف ایک عجوبہ ہی نہیں ہے، 7 عجوبہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو چھوڑ دیجئے، بلکہ تاج محل سے ہمارے ملک کو کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ آمدنی کا ذریعہ کس نے بتایا؟ مسلمانوں نے بتایا۔ ہمایوں کا مقبرہ ہے، یہ کس نے بنایا؟ کس نے دیا؟ اس کے ذریعے بھی ہمارے ملک کی آمدنی بڑھتی ہے، کروڑوں روپیہ سالانہ آتا ہے۔ یہ کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا۔ غرض کہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پر مسلمانوں کے تاریخی شواہد موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے ہی اس ملک کو سونے کا چڑیا بنایا تھا۔ اب جو ہے ہمارے ملک کی جو گنگا جمنا تہذیب ہے، جو ہندو مسلم کی ایک دوستانہ ماحول ہے، اور یہاں پر ہر طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اس کو خراب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ناموں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، مساجد کو گرا دیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے، آنے والی نسل یہ سمجھے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ میں دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی یہ بتا دیجئے کہ ہر مسلمان کو اپنے ملک سے محبت ہے، دلی محبت ہے، اور یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمانوں کے فطرت میں۔ جی ہاں، سن لیجئے اور غور سے سنیے اور سب کو بتلا دیجئے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو اپنے وطن سے محبت ہے، اور محبت کی اظہار کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن خاص نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا۔ مسلمان ہمیشہ اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ دلوں کے اندر مطلب ہماری فطرت میں۔ فطرت اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ ہمارے خون میں ہے۔ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، دنیا والوں کو بتلا دیجئے کہ اپنے ملک کی محبت جو ہے یہ ہمارے خون میں، اور صرف ہم انسان ہی نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتلا دوں میرے بھائیوں کہ کائنات کی ہر مخلوق ایسی ہے، کائنات کی ہر مخلوق اور ہر جاندار کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، درندے، اور اسی طرح سے اب درندے کے اندر شیر کو لے لیجئے، شیر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے، ان کا بھی اپنا ایریا ہوتا ہے، وہ اپنے ایریے کے اندر دوسرے کو آنے نہیں دیتا ہے، اس کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے۔ ہر چیونٹی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا اپنا گھر ہوتا ہے، دوسرے کو گھسنے نہیں دیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو اپنے گھر مکان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ فطرت اللہ نے ہر مخلوق کے اندر رکھ دیا۔ پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے، دیکھ لیجیے۔ یہ تو اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے کہا، باتیں کی مکہ سے، اور کہا ہے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنا خوبصورت شہر ہے، اور مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتی تو ما سکنت غیرکی، تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یہ فطرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتا اگر مجھے میری قوم نکالنے پر مجبور نہیں کرتی۔ صرف مکہ ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، مدینہ گئے،
وہاں کی بھی محبت جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں میں رچ اور بس گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو بولتے نہیں کہ پانی سیٹ ہونا اپنی زبان میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا، بڑے بیمار پڑ گئے، اور مکہ کو یاد کر کے حضرت بلال جو ہے اشعار پڑھنے لگے کہ وہ مکہ کی گلیاں، وہ وادیاں، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کو مکہ کی یاد آ رہی ہے، حضرت بلال مکہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مدینہ کو ہمارے نزدیک ٹھیک ویسے ہی محبوب کر دے، مدینہ شہر کی محبت ہمارے دلوں میں ویسے ہی پیدا کر دے کہ حبنا مکہ تھا، جس طرح سے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ چکے ہیں، لیکن مکہ کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں میں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ آپ لوگوں کو بتلائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر بھی مدینہ کی محبت کو پیدا کر دے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے خاص طور سے یہ کہا کہ اللہ سے محبت ہی نہیں بلکہ مکہ سے زیادہ محبت جو ہے تو ہمارے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائیں کی کہ اللہ بارک لنا فی ثمرنا، کہ مدینہ کے پھلوں میں برکت دے، مدینہ کے وزنوں میں برکت دے، مدینہ کے آب و ہوا میں تو برکت دے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ دیکھ لیجیے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ فطرت ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سعودیہ عرب چلے جاتے ہیں انڈیا کو چھوڑ کر کے، ذرا پوچھئے ان سے کہ وہاں رہتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن وہ اپنے وطن کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں چلا جائے، لیکن جہاں اس کا آبائی وطن رہتا ہے نا، وہ اس کی فطرت میں اس کی محبت رہتی ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھیڑا گاؤں چلے جائیے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کیسے رہتے با یہاں کے لوگ، کیا بھی سہولت نہیں ہے پھر بھی رہتے۔ وہاں کے لوگوں کو پوچھئے تو بولیں گے آدھونی اچھا نہیں، ہمارا گاؤں اچھا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ دیکھیے یہ فطرت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتلائیے بھائی تمہارا یہ کہنا سراسر جھوٹا الزام ہے کہ ہمیں محبت نہیں، تم جھوٹے ہو، یہ تو ہمارے خون میں ہے، یہ ہمارے رگوں اور جان میں ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں سبق ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے اوپر، مدینہ جو شہر ہے اس کے اوپر نظر پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا، اور احد پہاڑ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، احد پہاڑ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ احد پہاڑ ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ ہم کو، صحابہ کرام کو بھی کہا کہ ہم سب کو اس سے محبت ہے، اور احد پہاڑ کو بھی ہم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یعنی کہ انسان جس جگہ رہتا ہے صرف انسانوں سے ہی محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ وہاں کے پہاڑوں سے، مٹیوں سے، گھروں سے، ہر ایک چیز سے اسے ایک انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہنا کتنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ صرف یہ اتنا کہہ دیں، دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہماری بات کرتے ہو، بھلا یہ بتلاؤ کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی، کیسی کیسی جو ہے، چاہے وہ جس طبقہ کے بھی لوگ ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، عالم ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، شاعر ہو، قلمکار ہو، صحافی ہو، ہر طرح کے لوگوں نے ہمارے ملک کے آزاد کرانے میں قربانیاں دی تھی۔ آج کہتے ہیں کہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔
صرف علماء صادق پور کے علماء نے، جو صادق پور پٹنہ کے اندر ہے، اتنی بڑی قربانیاں دی تھی نا کہ تاریخ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں ایک طرف اور علماء صادق پور کی قربانیاں ایک طرف رکھ دی جائے نا، تو علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہیں ہندوستان کے اپنے ملک کے آزاد کرانے میں وہ بھاری پڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کہ مسلمانوں نے کیا نہیں دیا بولیے؟ ہر چیز تو یہاں مسلمانوں نے آباد کیا، مسلمانوں نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا۔ اب جو ہے ہمارے ملک کو جنگل کی چڑیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف فتنہ فساد، بلا وجہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا، قتل کیا جا رہا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی جو ہے بھیڑ کے نام پر، کبھی جو ہے جھوٹا الزام لگا کر کے، کبھی چوری کا الزام لگا کر کے، کبھی جو ہے داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے، کتنا ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جو ہے اپنے آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے بہت ساری جانیں گئی ہیں، بہت ساری قربانیاں ہوئی ہیں، تب جا کر کے یہ ہمیں آزادی ملی ہے۔ اور آج جو ہے ابھی زیادہ 100 سال بھی نہیں ہوا، صرف 80 سال ہوا، 80 ہے، 80 سال کے اندر ہی یہاں سے ان قربانیوں کو، مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجئے ابھی آنے والے دور میں کیا ہوگا، یہ ہم اور آپ اندازہ لگا لیجئے۔ میرے بھائیوں، وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا وطن کی محبت اس کا نام ہے کہ بلا وجہ میں کسی انسان کا مرڈر کر دیا جائے؟ آج لوگ دعوے کرتے ہیں نا، آپ کو بتلائیے لوگوں کو، کیا وطن کی محبت کا نام یہ ہے کہ بلا وجہ میں چلتے ہوئے کسی مسلمان کو مار دیا جائے؟ کیا محبت اس کا نام ہے کہ بلا وجہ میں کسی سرکاری نقصان، سرکاری جگہوں کو، سرکاری املاک کو جلا دیا جائے؟ یہ محبت ہے؟ لیکن محبت کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ محبت نہیں ہے، آپ بتلا دیجئے دنیا والوں کو۔ اپنے ملک سے محبت کی پہچان، محبت کی نشانی یہ نہیں ہے، بلکہ محبت کی نشانی اور محبت کی تقاضی یہ ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محبت کرے۔ اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا نا، اسلام اپنے ماننے والوں کو، یعنی ہم مسلمانوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں کے لوگوں سے محبت کو، ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خیر الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، دیکھ لی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو پھر ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ دو چار دیکھ لیجئے کہ اب وہ کون سی ایسی جگہ ہے یا کون سے ایسے لوگ، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ برے کام نہیں کرتے ہوں، مرڈر نہ کرتے ہوں، شراب نہ پیتے ہوں، ریپ نہ کرتے ہوں، ہر مذہب کے اندر ہے۔ اگر کوئی دوسرے سارے مذہب والے کچھ بھی کر دے، چرچا تک نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایک نام کا مسلمان اگر آ جائے تو پھر دیکھ لیجئے، ایک مسلمان کا نام لے کر کے پورے دنیا کے اندر سوشل میڈیا پر اور میڈیا میں اس طرح سے چرچا اور بحث کی جاتی ہے، گویا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان ویسے ہی ہیں۔ ایک مسلمان کا نام لے کر کے لوگ جو ہے اشفاق اللہ خان کو بھول جاتے ہیں، ایک مسلمان کا نام لے کر کے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول جاتے ہیں، ایک مسلمان کا نام لے کر کے لوگ جو ہے اے پی جے ابوالکلام جو میزائل مین ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، مسلمانوں نے میزائل دیا، آپ بتلا دیجئے لوگوں کو۔ ابوالکلام جو ہے، نہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد نہیں، یہ ابوالکلام جو ہمارے راشٹرپتی تھے، انہوں نے دنیا کو میزائل دیا، آدھار کارڈ کی ٹیکنالوجی انہوں نے ہی بتلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، بولیے۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کو کیا نہیں دیا، بولیے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا اصول نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک میں ایک دوسرے کا عزت و احترام کیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک رہا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اسلام ہمیں اپنے وطن سے محبت کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ضرور دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ رہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے
کہ تم اپنے ملک سے اپنے گاؤں سے غیروں کو نہ نکالو۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو ملک سے نکلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا لیجئے، سورہ البقرہ آیت نمبر 84، 80/4، 80/5 کے اندر جو ہے اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، یہودیوں کا۔ اللہ نے یہودیوں سے عہد و پیمان لیا تھا۔ دیکھیں ذرا غور سنیے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ ہم نے تم سے، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، تم قتل و قتال اور غارت گری نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم جو ہے ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ یہ یہودی لوگ یہی کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جہاں ان کی طاقت ہو جاتی ہے دوسرے کو گھر سے، گاؤں سے نکال کر کے بھگانا شروع کر دیتے۔ یہ ان کی فطرت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم قتل و قتال نہیں کریں گے، اپنے گاؤں سے، اپنے ملک سے کسی کو نہیں نکالیں گے۔ پھر دیکھیں اسی آیت کے بعد اللہ فوراً یہ کہہ رہا ہے پہلے پارے کے اندر، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لیکن پھر بھی اس عہد و پیمان کے بعد تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے، اللہ نے اس زمانے میں اسلام کو ماننے والوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اپنے ملک سے کسی کو نہیں نکالنا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جتنے ہمارے آس پڑوس رہتے ہیں، جتنے پڑوسی ہیں، چاہے وہ جس کا بھی مذہب ہو، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اسلام ایسے انسان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف دے۔ پھر اگر کسی مسلمان کی کوئی بری حرکت سے اگر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے تو سوچ لیجئے اور جان لیجئے کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ آپ آج کل لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور آج جو یہ نفرت کا ماحول ہے، سن لیجئے ایک بہت بڑا پیغام سن لیجئے، باتیں بہت ہیں، وقت بھی ختم ہونے آ رہا ہے، کہ آج جو نفرت کا ماحول ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمانوں سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ہمارے ملک سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ہمارے ملک کے قانون سے محبت کرنے والے لوگ بہت، ابھی اس کے بعد وہی پوائنٹ آنے والا ہے۔ ہمارے ملک کے قانون سے محبت کرنے والے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو دستور ہند ہے، اس کو ہی بدل دیا جائے۔ آج بھی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے، سنیے، اپنے ملک سے محبت کا تقاضا، اپنے ہندوستان ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ذات پات نہ دیکھیں، مسلمان نہ دیکھیں، بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ہمارے ملک کی محبت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ہماری جان اور مال اور ہماری مساجدوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ نام مت دیکھیے، مسلمان مت دیکھیے، مسلمان ہی ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے لیے کھڈا کھود رہا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو گرا رہا ہے۔ مت دیکھو میرے بھائیوں، اگر اپنے ملک کے اندر چین و سکون سے رہنا ہے، امن اور شانتی کے ساتھ رہنا ہے، ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہنا ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاشیے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ یاد کیجئے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے، جبکہ بڑا سیکریٹ معاملہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے مکہ والے پڑے تھے، لیکن اس وقت جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غیر قوم سے خدمت لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ تم مجھے لے چلو مدینہ، اس طرح سے پہنچانا کہ میرے راستے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ دیکھیے، جی ہاں، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، اور میں آج کے بیان کے اندر یہی اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چنو، ایسے لوگوں کا انتخاب کرو الیکشن کے اندر یا جگہ جگہ پر، چاہے وہ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو یا کونسلر ہو، کوئی بھی سیٹ ہو، جو ہندو مسلم کی محبت کی بات کرے، نفرت کی بات نہ کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو
یا پھر غیر قوم کا، کوئی بھی ذات پات نہیں دیکھنا. مسلمان ذات پات دیکھ رہے ہیں تو مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے. الیکشن آ گیا، آپ دیکھ لیجئے 4 ایم ایل اے 5 ایم ایل اے ایک ہی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لات گھسا تو کھائیں گے ہی نا. ایسے لوگوں کو تلاشیے. نفرت کا ماحول ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو تلاشیے. مذہب مت دیکھیے، ذات پت مت دیکھیے. دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک آدمی کا، غیر قوم کا، جن کا نام عبداللہ بن اوریقط تھا، اس کا سہارا لیا اور انہوں نے پہنچا بھی دیا. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اپنے ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک والوں کی خدمت کریں. اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ سن لیجئے. اگر چین اور سکون اور آرام سے رہنا چاہتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو سب سے بڑی خدمت اپنے ملک والوں کی یہ ہے کہ ہم جو ہے محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں. انہیں بتلایا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتی. اسلام ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھاتا. قرآن مجید کے اندر ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. تم ہماری پر جھوٹا الزام لگاتے ہو. آج بتانے کی ضرورت ہے، صرف عالم مولانا ہی کا یہ ذمہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے موجودہ دور کے اندر کہ ہم اپنے ملک کی محبت کو نفرت سے بدلنے نہ دیں. میرے بھائیوں، دوسرے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اور آپ کوشش نہیں کر رہے. یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، مطلب میں بول رہا ہوں، یہ درگاہ، یہ سب، یہ خانقاہیں، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر ماحول خراب ہوا نا تو یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی، قبرستان بھی نہیں رہیں گا. یاد رکھ لیجیے. اس لیے اپنے ملک کے لوگوں تک، اپنے پڑوسیوں تک اپنا پیغام پہنچائیے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امن و شانتی کے ساتھ رہا جائے. یہ اسلام کا حکم ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر یہ کہا ہے کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین واللہ لا يحب الفساد. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ جو ہے کرش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا. دیکھیں اسلام کی تعلیمات ہیں. اور پھر ہمارے پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مسلمان فسادی ہیں. ایک دو مسلمان کو زبردستی پکڑ کر کے جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں. یہ سب جو ہے کون ختم کرے گا؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ وطن سے محبت کی پہچان ہے. یہ وطن سے محبت کا سمجھ لیجئے کہ ایک تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اس نفرت کو محبت سے بدلنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اپنے ملک سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کریں. اللہ اکبر. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہماری کتاب جو مقدس کتاب ہے، آپ دنیا والوں کو بتائیں کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے نا، وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کرو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر مکہ کے لیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا رب کا فرمان بالکل سچا ہے کہ ابراہیم نے اپنے ملک کے لیے، مکہ کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب تو مکہ کو امن والا بنا دے. تو ہم اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کریں. امن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. جی ہاں، سن لیجیے. اگر آپ کے ملک میں امن ہے تو آپ جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ جو ہے مسجد بنا سکتے ہیں، مدرسے بنا سکتے ہیں. آج اسی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. امن سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھ لیجئے. دیکھیے جنگ کا ماحول ہے عرب میں، امریکہ میں، ایران میں، لوگ کس طرح سے مارے جا رہے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر امن ہے. دعا کیجیے اپنے ملک کے لیے. آپ لوگوں کو بتلائیے کہ تم تو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہم تو دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، امن کی دعا کرتے ہیں. امن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. سن لیجئے ایک حدیث سن لیجئے اسی بات پر، اور بات کو میں اپنی ختم کرتا ہوں. آپ لوگ جو ہے گھبرائے نہیں، اس لیے کہ اس طرح کے بیانات جو ہے بار بار نہیں ہوتے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس پر بولنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی انسان اس حال میں صبح کرے اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے گاؤں میں، کہ وہ انسان جو ہے امن سے ہو. آمنن فی سربی، امن سے، چین و سکون سے. آج اتنا سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا، پھر بھی الحمدللہ ہم امن سے ہیں، چین و سکون سے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں.
جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہے، ہماری مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ سب وطن ہی تو ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اور جو انسان تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ معافن فی جسدی، صحت اور تندرست مند ہے وہ انسان، صحت مند ہے، تندرست مند ہے، اچھا ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن کا صرف کھانا، ہمارے پاس تو مہینوں کا کھانا اور اناج، چاول دال پانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فَكَأَنَّمَا حِيصَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو اس کے پاس ساری دنیا کی دولت موجود ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے اور آپ میں سے یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس امن ہے، ہم ہندوستانی مسلمان جو ہے امن و شانتی کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دوسرے ملک میں تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے، یہ ہمارے ملک کی خصوصیت اور خاصیت ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اور آپ جو ہے اپنے ملک کے لیے امن کی دعا کریں، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں، یہ پیغام دے دیں کہ ہم ہندوستانی مسلمان جو ہے یہ بائی چانس نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے بائی چوائس ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم جو ہے بائی برتھ بھی ہندوستانی مسلمان ہیں، اور بائی ڈیتھ بھی ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ لوگوں کو بتلا دیجئے، ہم یہیں پر پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر مریں گے۔ ہمارا جو گھر ہے ہندوستانی ہے، اور دنیا میں ہمارا گھر ہندوستانی ہے، اور آخری جو ہمارا گھر ہے وہ قبرستان ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، آپ لوگوں کو بتلا دیجیے کہ ہم جو ہے جب زندہ رہتے ہیں تو اپنے ملک کی سرزمین پر چلتے پھرتے ہیں، اسی سرزمین پر چلتے ہیں نا، اور جب ہم مریں گے تو قیامت تک ہمارے ملک کی سرزمین ہی ہم کو اپنے اندر رکھے گی، قیامت تک ہم کو اور آپ کو اسی ہندوستان کے سرزمین میں دفن ہونا۔ آپ لوگوں کو بتلا دیجیے۔ تو ہم ہندوستانی مسلمان یہ دل و جان سے اپنے ملک سے محبت کرتے، اپنے قانون سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے وطن ملک ہندوستان سے محبت کا ایک تقاضا، ایک نشانی یہ بھی ہے، سن لیجئے، کہ اپنے ملک کے قانون پر عمل کیا جائے، جو جائز قانون ہے ان کو مانا جائے، لیگل کام کیا جائے، اللیگل کام نہ کیا جائے۔ سن لیجئے، سب سے آخری بات ہے، سب لوگ کان کھول کر کے سن لیجئے، اپنی نوجوان نسل کو بتلا دیجئے کہ کبھی بھی اللیگل کام نہ کرنا، کوئی بھی اللیگل کسی بھی کام میں نہ جانا، نہیں تو پھر گئے کام سے ایک میں 4 لگا کر کے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، جو قانون کے خلاف جائیں گے، جو دستور ہند کے خلاف جائیں گے، جو بابا امبیڈکر صاحب نے بنایا ہے اس کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں نا، وہ لوگ ہندوستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھ لیجیے، یہ تاریخ ہے۔ اب میں ہسٹری پوری نہیں کھول سکتا ہوں، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف جائے، ہمارے آئین کے قانون کے خلاف جائے، جو سرکاری چیزوں پر حملہ کرے، جو ٹرین کو توڑ دے، جو سرکاری جائیدادوں پر قبضہ کر لے، ایسے لوگ وطن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ایسے لوگ وطن کے دشمن ہیں۔ جو لوگ قانون کے مطابق چلتے ہیں ایسے لوگ ہی وطن سے محبت کرنے والے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی، باتیں تو بہت ساری تھیں، تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے۔ اگلا خطبہ جمعہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسی الزام ہی کے بارے میں، غیر بھی ہمارے اوپر الزام لگاتے اور مسلمان بھی ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے۔ وہ کیا الزام ہے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے ملک کو امن و امان والا بنا، آمین۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان کو امن و سلامتی عطا فرما، آمین۔ اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کو امن و سلامتی عطا فرما۔